الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران قوم، نقل شریف ہے کہ شیخ صدر الدین سندھی آدھی رات کو حجرے میں ہاتھ لمبا کر کے اشارے سے روٹیاں دیتے تھے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ کون دیتا ہے۔ 2-3 روز کے بعد طالبان خدا نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا رہزنی ہوتی ہے بیان کرو، تو کہا کہ میران جی 2-3 راتیں ہوئی ہیں کہ ایک شخص حجرے میں اپنا ہاتھ لمبا کرتا ہے اور روٹیاں دیتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کون شخص ہے۔ اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ طالبان خدا کو ایذا مت دو۔ مہدی علیہ السلام اور یاران مہدی موعود علیہ السلام نے اس لیے منع کیا اور اس کو فرمایا کہ وقت بدل کر دو تاکہ دل میں یہ خیال نہ آئے کہ آج رات کو بھی وہ آئے گا، اور طالبان خدا کو اور متوکلوں کو ایسا چاہیے کہ وہ نہ جانیں کہ آج کے دن اور آج کی رات رزق کہاں سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے نجات کی سبیل، اور اس کو وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ میاں مصطفیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام شہر مانڈو میں چند روز رہے اور وہاں حجرے تیار کیے۔ ایک برادر نے حجرے کے لیے چند لکڑیاں کھڑے کر کے اوپر کپڑا یا بوریا سائے کے لیے ڈالا تھا۔ ایک شخص حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا اور اس سائے کے نیچے ملاقات کر کے بیٹھا اور کچھ خطوط کی۔ اس کے اٹھنے کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حجرے کو یہاں سے اٹھا لو، اچھی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ اول دنیا کی چیز آئی، وہاں سے اٹھا لیے اور دوسری جگہ قائم کیے۔ ناظرین، اور نقل شریف ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کو کسی نے چند 100 دن کے گزران کر کہا کہ چند دن کے سید حمید رضی اللہ عنہ کو اور چند دن کے بی بی ملکان رضی اللہ عنہا کو اور چند دن کے بی بی بون رضی اللہ عنہا کو اور چند دن کے بی بی خدنجی رضی اللہ عنہا کو اور چند دن کے علیحدہ فقیروں کو، صحابہ رضی اللہ عنہ کو مہدی علیہ السلام سے عرض کیے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام خفا ہوئے اور فرمایا کہ فلاں غائب لوگوں کو کہاں سے لایا ہے؟ اگر کوئی چیز خدا کے لیے لایا ہے تو لا، وگر نہ سب واپس لے جا۔ اس کے بعد لانے والے نے کہا، میران جی خدا کے لیے لایا ہوں، جو آپ کی خوشی ہو کیجیے۔ اس کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے سب سویت کر دی۔ نقل شریف ہے کہ جالور میں میاں پیارا افغان کئی 100 فیروزی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے پاس لایا اور کہا کہ 20 بی بی خنزہ شاہ کو اور 20 بی بی ملکان رضی اللہ عنہا اور خنزہ فتح کو اور بی بی خاص ملک کو اور میاں رفیع کو اور ہر ایک کے لیے علیحدہ کر کے گرہ باندھ کر گزراننا۔ اس کے بعد میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے مہدی علیہ السلام کی نقل کو جو اوپر ذکر ہوئی بیان کیا۔ اس کے بعد پیارا نے کہا کہ خدا کے لیے لایا ہوں، جو آپ کی خوشی ہو کیجیے۔ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے گرہ کھول کر اپنے ہاتھ سے سب ملا دیا اور سویت کر دی۔ نقل مبارک ہے کہ قصبہ بڑلی سے ملک حسین بھٹی مہاجروں کو 2 من رتی ہر ایک مہاجر رضی اللہ عنہ کو علیحدہ بھیجا تھا۔ بندگی میاں دلاور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو نہیں چاہیے کہ قبول کریں، بس جب مہاجروں کے لیے علیحدہ علیحدہ لایا ہو تو دوسرے فقراء کیا کھائیں جو ہمارے اطراف جمع ہیں۔
اس کے بعد معلوم نہیں کہ کیا ہوا، اس لیے کہ بہت سال ہو چکے ہیں۔ اور نقل شریف ہے کہ موضع بھلوٹ شریف سے میاں مصطفیٰ عرف غالب خان نے 2403 کے بندگی میراں سید محمود رضی اللہ عنہ کو گزران نے میاں چاند شاہنہ کو کہا کہ نصف اس وقت دو اور نصف چند روز کے بعد دو، اگر ایک بار دے دو گے تو سب تقسیم کر دیں گے۔ بس سید چاند نے میراں سید محمود رضی اللہ عنہ کے حضور میں عرض کیا کہ فلاں اس طرح کہتا ہے۔ بندگی میاں سید محمود رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ ہم اب تک خدا خدا کہتے تھے، اس کے بعد غالب خان کو یاد کریں گے کہ روپیے کب آئیں گے۔ نقل ہے کہ کھامبیل میں 300 من جواری بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے ملک حسین بھٹی نے خزبہ کے نام چٹھی لکھ کر حضرت کی خدمت میں بھیجا اور کہلا بھیجا کہ کسی کو یہ جواری لانے کے لیے روانہ کیجیے۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے چٹھی واپس بھیج دی اور فرمایا کہ بندگان خدا غلہ کے لیے گاؤں گاؤں نہیں جاتے، جو کچھ قسمت کا لکھا ہے بے واسطہ پہنچ جائے تو وہی لیتے ہیں۔ نقل مبارک ہے کہ حضرت بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ کھامل شریف سے میاں سلیمان جالوری کو شہر نہروالا میں گاڑی کے ساتھ روانہ کیا تھا تاکہ کچھ سودا لائیں۔ ملک فخر الدین نے اس گاڑی میں کچھ غلہ اور گھی روانہ کیا۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے میاں سلیمان جالوری پر بہت خفا ہوئے اور موضع کھامبیل شریف سے واپس روانہ کیے اور فرمایا کہ تم نے ہمارے اشخاص کے ہاتھ سے بھیجا ہے، ہم کو یہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد ملک فخر الدین مذکور نے اپنی گاڑی پر اپنے آدمیوں کو ساتھ دے کر بہت عاجزی کے ساتھ بھیجا، اس وقت قبول کیے۔ اور نیز نقل مبارک ہے کہ احمد نگر میں نظام الملک نے تھانہ دار سے کہا کہ 300 خون اور 200 کھنڈی گیہوں لے جا کر میاں نعمت رضی اللہ عنہ کے حوالے کرو، اور اپنے آدمی کو بھیجا۔ اس آدمی نے میاں نعمت رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ میرے ساتھ تمہارا ایک نوکر کو بھیجو تاکہ صراف کی دکان میں ہوں، دکھلا کر دوں۔ اس کے بعد بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس نوکران نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ تمہارے پاس کون لوگ رہتے ہیں؟ فرمایا کہ برادراں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک برادر کو بھیجو تاکہ یہ ہون صراف کو دکھلا کر دوں۔ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں آئے گا۔ اس کے بعد میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی لینے کو جائے۔ اس کے بعد نہ ہون آئے اور نہ گیہوں۔ اور نیز نقل شریف ہے کہ ملک لہداد رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ بندے نے عشور کے متعلق نیت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں دوں، ولیکن میرے پاس دیانتدار نوکر نہیں ہے۔ خونکار ایسا کریں کہ بندگان خدا سے 2 اشخاص کو بھیجیں کہ وہاں سے حاصل کر کے لائیں۔ اس کے بعد ملک لہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھ پر لعنت ہو کہ بندگان خدا عشور لینے اور رقم حاصل کرنے کے لیے گاؤں کو جائیں۔ نقل شریف ہے کہ شہر ناگور سے دولت شاہ ناگوری جو وہاں کا وزیر تھا، ملک لہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کو چند بنڈی غلہ بھیجا۔ آپ نے قبول نہیں کیا، واپس کر دیے، اس لیے کہ ایک طالب مولا گاڑی پر بیٹھا ہوا آیا اور اس طالب کا نام عمر شاہ جالوری تھا۔ نقل مبارک ہے کہ جس وقت کے ملک لہداد رضی اللہ عنہ جالور سے گجرات کی طرف آ رہے تھے، رات کو موضع ساحلہ میں اقامت کی۔ جمال بلوچ نے
اپنے ایک نوکر کو رخا دے کر حضرت کی خدمت میں بھیجا کہ میرا بھائی یعقوب شہر نہروالا میں ہے، اس سے 200 فیروزی حاصل کر لیں۔ جو ہی وہ رخا ملک الحداد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پہنچایا، پارا پارا کر دیے اور دور پھینک دیے، اور چند باتیں خشم آمیز کی کہ بندگان خدا ایسے ہو گئے کہ تیری برات کا کاغذ لے کر لوگوں کے پاس جائیں۔ اور نقل مبارک ہے کہ بی بی کدبانو رضی اللہ عنہ زوجہ میراں سید محمود رضی اللہ عنہ کے برادروں نے بندگی میراں سید محمود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ مبلغ پیش کیا، آپ نے قبول نہیں کیا، فرمایا کہ تم رشتہ داری کی وجہ ہم کو دیتے ہو، اگر اللہ کے واسطے دیتے ہو تو میاں سید خنمیر اور میاں نظام کا دائرہ اور بہت سے دائرے ہیں، وہاں کیوں نہیں دیتے؟ اس کے بعد انہوں نے میرا رضی اللہ عنہ سے چھپا کر بی بی کدبانو رضی اللہ عنہ کو دیا اور بی بی نے خرچ کر دیے۔ جب حضرت میراں رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمائے کہ اپنے بھائیوں کے گھر چلے جاؤ اور وہیں کھاؤ۔ میاں عبد القادر بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے فرزند سے منقول ہے کہ ایک برادر دائرہ نے سید مصطفیٰ اور غالب خان کا سلام بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کو پہنچایا۔ میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ اس برادر کو بہت دھمکی دی کہ تم وہاں کیوں گئے جو سلام لائے۔ نقل مبارک ہے کہ غالب خان نے کئی سو دن کے میاں حیدر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے میراں سید محمود رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ سید و سادات واصل الحق نے موضع بھلوٹ شریف سے واپس کر دیا اور میاں حیدر کو فرمایا کہ میاں تم کس لیے گئے؟ نقل شریف ہے کہ جالور میں ملک علی شیر نے 3000 سکے فیروزی توجی یعنی علل حساب تنخواہ دینے کو کہتے ہیں مقرر کیا تھا، اپنے تمام لشکر میں مشہور بھی کر دیا تھا۔ ملک الحداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے سنا۔ اس خبر کو سننے کے بعد آسودی بلوچنی کو بھجوائے، ملک علی شیر سے کہلوائے کہ توجی کو ہمارے ہاں کے میرزادے جو مدت سے تھے قبول نہیں کیے، بندہ کس طرح قبول کرے؟ تیرا منہ دیکھ تو کون ہے اور یہ کام کرتا ہے؟ بعد ملک الحداد رضی اللہ عنہ نے سوگند کھائی کہ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ بعد ملک علی شیر نے ملک الحداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کے خوف سے اس بات سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، اور اپنے لشکر میں کہلا بھیجا کہ تم بھی یہی کہو کہ میں نے توجی کا تقرر نہیں کیا تاکہ مجھ کو جھوٹا نہ جانے۔ توبہ کیا اور بہت پشیمان ہوا۔ ناظرین، نقل شریف ہے کہ بعض مستورات میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کی مستورات سے ملنے آئیں اور کوئی چیز پوشیدہ گزارنی۔ میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے سننے کے بعد فرمایا کہ تم بندے سے پوشیدہ مت رکھو، جو کچھ خدا تعالیٰ نے تم کو دیا ہے دکھاؤ۔ اس کے بعد جو کچھ مستورات کو خدا تعالیٰ نے بھیجا تھا بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سے عرض کی، پس میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے نصف ان مستورات کو دیا اور نصف سویت کر دی۔ اس کے بعد مستورات کا طریق یہی رہا کہ جو کچھ خدا تعالیٰ مخصوص ان کو بھیجتا، نصف اس کا برادران دائرہ کو سویت کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انصاف نامہ باب 9 صفحہ 202 تا 208۔ اختتام باب